بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انسانوں کی شکلیں مختلف کیوں ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم ہی کیوں کہا جاتا ہے اور انہیں کس زمین کی مٹی سے بنایا گیا؟ آخر انسان کے جسم میں کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، انسان کی خلقت ایک عظیم معجزہ ہے۔ اس میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں جن کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ انسان اتنی سادہ مخلوق نہیں کہ اس کا بن جانا کوئی عام خبر ہو، بلکہ انسان کے جسم کا ایک ایک خلیہ اپنے اندر مکمل داستان رکھتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کوئی چھوٹی سی مخلوق ہے، حالانکہ تیرے اندر بہت بڑی کائنات چھپی ہوئی ہے۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ بھلے ہی انسان اس دنیا پر کثیر تعداد میں موجود ہیں، لیکن سب ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ان کی شکلیں، ان کی عقلیں، پسند ناپسند، سب چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہم حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ تمام انسان ایک ہونے کے باوجود مختلف ہیں۔ آخر اس سب کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ ناظرین، یہ تمام راز ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں ملتے ہیں۔ کتاب حیات القلوب میں روایت موجود ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا مولا، تمام انسانوں کی شکلیں ایک دوسرے سے الگ کیوں ہیں؟ آخر یہ سب ایک جیسے کیوں نہیں نظر آتے؟ تو امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہوں نے دنیا کی ہر قسم کی مٹی کو اکٹھا کیا، جن میں بنجر، سرسبز و شاداب، صحرا، غرز کے ہر قسم کی خاک موجود تھی، جس سے آدم علیہ السلام کے جسد کو تیار کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہر قسم کا پانی اکٹھا کیا تاکہ ان کی مٹی کو خمیر کیا جا سکے، جس میں میٹھا، نمکین اور کڑوا پانی شامل تھے۔ اسی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ ہر انسان کا مزاج ایک دوسرے سے الگ ہے، اور جسم کی ساخت اور رنگت بھی اسی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ناظرین، اس مقام پر راوی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، یا مولا، اگر تمام انسان ایک ہی شکل کے بنائے جاتے تو کیا ہوتا؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جان لو، اگر ایسا ہوتا تو تم ایک دوسرے کو نہ پہچان سکتے، اور نہ ہی آپس میں لین دین کرتے، اور نہ ہی دوسرے زندگی کے معاملات انجام پاتے۔ ناظرین، ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد مفضل ابن عمر کو انسان کی تخلیق کا راز سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ تمام جانوروں کو اللہ نے ایک ہی شکل کا پیدا کیا ہے، کیونکہ ان میں انسانوں کی طرح آپس میں معاملات نہیں ہوتے، اور وہ سب ایک ہی شکل و صورت کے نظر آتے ہیں۔ اور ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ چہرہ ہی ایسا نشان ہے جس کے ذریعے کسی انسان کو پہچانا جاتا ہے، یعنی انسان کی مکمل شناخت اس کے چہرے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بظاہر تمام انسانوں کو ایک جیسا خلق کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ناظرین، حیات القلوب میں روایت موجود ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا گیا، یا مولا، حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے لیے جس خاص مٹی کو استعمال کیا گیا وہ چوتھی زمین سے لی گئی تھی، اور اس زمین کا نام ادیم ہے۔ بس اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم رکھا گیا۔ ناظرین، ایک اور روایت بھی ان کتابوں میں موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا، یا مولا، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی
اور پانی کے ملاپ سے کیوں خلق کیا گیا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، یہ بنی آدم کی محنت اور مزدوری کی طرف اشارہ تھا کہ ان کی زندگی سختیوں اور کام کاج سے بھری رہے گی، مگر اس کے برعکس حضرت حوا کی خلقت نہایت آسان تھی، جس کا مطلب بھی یہی تھا کہ عورت کی ہمت مردوں کے مقابلے میں کم ہے، لہذا ان کی گھروں میں حفاظت کرو۔ ناظرین، روایات میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب خلق کیے گئے اور انہیں فرشتوں سے سجدہ کروا کر جب جنت میں ٹھہرایا گیا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں موجود ہے، جسے ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام کے خطبات کی سب سے مشہور کتاب جس کا نام نہج البلاغہ ہے، اس کے پہلے خطبے میں امام علی علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نیز اس خطبے میں زمین و آسمان کی خلقت کا ذکر بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمام زمین و آسمان کو خلق کیا۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے اپنی روایات میں کئی ایسے راز ذکر کیے ہیں جنہیں آج تک انسان تلاش کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک راز یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کس طرح چلی، کیونکہ عوام میں مشہور ہے ان کی نسل بہن اور بھائی کے نکاح کے تحت وجود میں آئی۔ آخر اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کی ہے؟ تو ناظرین، یہ واقعات بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا پر آنے سے پہلے کون آباد تھا؟ کیا کوئی اور مخلوق بھی تھی جو اس دنیا پر آباد تھی؟ اور انسانوں کے آنے سے پہلے انہیں کس طرح ختم کیا گیا؟ کیا ڈائناسور اور اس جیسی کسی مخلوق کا ذکر اسلامی روایات میں موجود ہے؟ ناظرین، یہ سب سوالات بھی ہمیں روایات اہل بیت علیہ السلام میں مل جاتے ہیں اور ان کا جواب بھی وہاں موجود ہے۔ ناظرین، ہم آنے والی ویڈیوز میں اس جیسے کئی راز آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔